شام کا وقت تھا۔ ڈھلتی دھوپ کی نارنجی روشنی عائشہ کے کمرے کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنے فون میں مصروف تھی، لیکن دل کہیں اور تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جیسے کوئی میٹھا راز اس کے دل میں چھپا ہو۔ عائشہ یونیورسٹی کے تیسرے سال کی طالبہ تھی، خوبصورت، نازک مزاج اور تھوڑی ضدی۔ پچھلے 2 سال سے اس کی زندگی میں ایک شخص داخل ہوا تھا، حسن۔ حسن اس کا کلاس فیلو نہیں تھا، بلکہ ایک سیمینار میں اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی۔ حسن کی گہری آنکھیں، نرم لہجہ اور مضبوط شخصیت نے پہلی ہی ملاقات میں عائشہ کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ابتدائی دنوں میں باتیں صرف پڑھائی اور مشوروں تک محدود رہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں شام کی چائے، کتابوں کے تبادلے اور پھر لمبی فون کالز تک جا پہنچیں۔ عائشہ کو لگا جیسے اسے اپنی زندگی کا وہ ساتھی مل گیا ہے جو اس کے خوابوں اور خواہشوں کو بغیر کہے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن عائشہ کی ماں نے اسے کچن میں بلایا۔ عائشہ، ذرا ادھر آؤ بیٹا، تم سے بات کرنی ہے۔ عائشہ نے پانی کا گلاس اٹھایا اور کچن میں داخل ہوئی۔ جی امی، تمہارے چچا کا فون آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے احسن کا رشتہ تمہارے لیے لانا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عائشہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ احسن اس کا کزن تھا، بچپن میں وہ اکثر کھیلتے تھے، لیکن بڑے ہو کر کبھی کوئی خاص بات چیت نہیں رہی۔ امی، لیکن میں، عائشہ کچھ کہتی کہ امی نے بات کاٹ دی۔ بیٹا، احسن اچھا لڑکا ہے، باہر سے پڑھا ہے، نوکری بھی اچھی ہے، تمہارے ابو بھی راضی ہیں۔ عائشہ خاموش رہی، لیکن دل کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ وہ حسن کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس رات عائشہ نے حسن کو سب کچھ بتا دیا۔ فون کے دوسری طرف حسن کی آواز بھاری تھی۔ عائشہ، تم صاف منع کر دو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن، تم جانتے ہو ہمارے گھر والے کزن میرج کو پسند کرتے ہیں، اور امی ابو کی خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اور میری خوشی؟ حسن کی آواز میں شکوہ تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم میری خوشی ہو، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اگلے دنوں میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ رشتہ کی بات زور پکڑتی جا رہی تھی۔ چچی ہر دوسرے دن آ کر احسن کی تعریفیں کرتی۔ عائشہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو وہ اپنی محبت کھو دے گی۔ ایک شام یونیورسٹی سے واپسی پر حسن نے اسے روک لیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، گاڑی کے شیشوں پر قطرے بہہ رہے تھے۔ عائشہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ نے سر جھکایا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تمہیں کھونا میرے بس میں نہیں حسن، اس نے دھیرے سے کہا۔ حسن نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان سانسوں کی گرمی اور بارش کی خوشبو گھل گئی۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ لمحہ اس کی پوری زندگی کا سب سے محفوظ اور پیارا لمحہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محبت کسی بھی بندھن سے زیادہ سچی ہے۔ چند دن بعد عائشہ نے ماں باپ کے سامنے ہمت کر کے سب کچھ کہہ دیا۔ امی ابو، میں حسن سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ماں نے حیرت سے دیکھا۔ ابو کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی عائشہ؟ خاندان میں رشتہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ابو، زندگی میرا ساتھ دے گی تو وہی دے گا جس سے میرا دل جڑا ہے۔ احسن بھائی سے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں۔ کچھ دن تک گھر میں خاموش جنگ چلتی رہی۔ چچا اور چچی بھی ناراض ہو گئے، لیکن حسن کا وقار، اس کی عزت اور اس کے گھر والوں کا مثبت رویہ آخرکار سب کو قائل کر گیا۔ شادی کے دن عائشہ نے لال جوڑے میں حسن کا ہاتھ تھامے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ لمحہ اس کے لیے ایک خواب کی تعبیر تھا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں آئی، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا تم میری ہو جاؤ گی۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، اور میں نے کہا تھا تم میری خوشی ہو۔ کمرے میں خوشبو، نرم روشنی اور دل کی دھڑکنوں کا سنگم تھا۔ وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور محبت کا وہ لمس پایا جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے وعدے اور اعتماد کی مہر تھا، ایک ایسا لمس جو زندگی بھر ساتھ رہے گا۔